بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر کی عمر اتنی کم ہوگی مجھے معلوم نہیں تھا۔ آج مجھے اپنے شوہر کی وفات کا پتہ چلا تو مجھے لگا جیسے میں پوری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ مانا کہ بیوی کو سب سے زیادہ غم ہوتا ہے، لیکن ایک ماں بھی جب اپنے جوان بیٹے کو کھو دیتی ہے تو وہ بھی بے حال ہو جاتی ہے۔ مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ میری ساس کا رویہ بہت ہی مطمئن تھا۔ لگتا تھا جیسے انہیں اپنے بیٹے کی موت کا کوئی غم نہیں ہے، اور اسی بات نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے دیکھا میری ساس بس عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے بھی روتا دیکھ کر کہنے لگیں کہ بیٹی خاموش ہو جاؤ، اب رونے سے تمہارا شوہر واپس تو نہیں آ جائے گا، خواہ تم رو کر اس کی روح کو بھی تکلیف دو گی۔ بہتر ہے کہ تم اپنے آنسو روک لو، انہیں پونچھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم اسے تکلیف دے رہی ہو۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر ڈر گئی۔ خاموش تو میں ہو گئی تھی، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ ساس کا رویہ اتنا مختلف کیسے ہے؟ کیا انہیں اپنے بیٹے کی موت کا کوئی غم نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے رشتہ دار ایک ایک کر کے جانے لگے۔ میرے اماں ابا نے مجھ سے بہت بار کہا کہ بیٹی اب اس گھر میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، لیکن میں جانتی تھی میرے ماں باپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ اب اس 2 وقت کی روٹی سے وہ مجھے کیا کھلاتے؟ میں نے بھی انہیں منع کر دیا کہ فی الحال تو عدت کے دن ہیں، وہ میں یہیں پر گزاروں گی۔ میرے اماں ابا نے تکلفاً مجھے یہ بات کہی تھی، انہوں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ بیوگی کے بعد میں ان پر بوجھ نہیں بنی۔ ان کے جانے کے بعد میری ساس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی اگر تم یہاں عدت پوری نہیں کرو گی تو خواہ ہماری بدنامی ہوگی، بس کے بدلے میں تم اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میری ساس کا عجیب رویہ اب عجیب تر ہو گیا تھا۔ میں نہیں سمجھی کہ وہ مجھ سے کیا کام کروانا چاہتی ہیں اور بدلے میں وہ مجھے کیا دیں گی۔ بس انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، میں نے تو چپ چاپ ان کی بات مان لی، کیونکہ مجھے اس گھر میں پناہ چاہیے تھی۔ اب گھر میں صرف میرا دیور دیورانی اور میری ساس رہ گئے تھے۔ میرا تو مانو اس گھر میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس کو کافی بار یہ بات کہہ دی تھی کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ کی غلامی کروں گی، لیکن خدا را میرے اماں ابا کو یہ مت کہیے گا کہ آپ اپنی بیٹی کو آ کر لے جائیں۔ میری ساس کو میری کمزوری کا علم ہو چکا تھا۔ عدت کے دوران میں گھر کے ہر کام کرتی، سارا کام میں ہی کرتی تھی۔ میری دیورانی تو گویا اب گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی بے پناہ یاد آتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری ساس نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا کہ تم تو بہت زیادہ منحوس ہو، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی جان چلی گئی۔ تم سے پہلے تو اسے کبھی کاروبار میں بھی نقصان نہیں ہوا، پر جب سے تم اس کی زندگی میں آئی تمہارے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اتنا نقصان ہوا کہ اب وہ بیچارہ پریشانی سے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ساس کی باتیں سن کر مجھے بہت پریشانی ہوتی، دل ٹوٹ جاتا، افسوس بھی ہوتا۔ میں خود ہی کو مورد الزام ٹھہراتی۔ میں یہی سوچتی کہ شاید میری وجہ سے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، حالانکہ ابھی اصل حقیقت، بھیانک حقیقت میرے سامنے آئی ہی نہیں تھی۔ میں نے لاکھ جتن کیے، میں نے اپنی ساس کی خدمتیں کیں، مگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی تھیں۔ ایک دن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا آج میں اپنے مرحوم شوہر کی قبر پر جاؤں گی، وہاں جا کر اپنے غم اسی سے بیان کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے اجازت مانگی، کہنے لگیں کہ مغرب سے پہلے واپس آ جانا، اور ہاں خبردار اپنے میاں کے بارے میں کسی سے کوئی بات پوچھ نہیں ہے، مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ اب اگر تم اس کی موت کی تفصیلات پوچھتی پھرو گی تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ مجھے ساس کا رویہ مشکوک لگ رہا تھا۔ وہ ذرا بھی نہیں چاہتی تھیں کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کروں یا پھر ان کی موت کے بارے میں ان سے کوئی بھی سوال کروں۔ میں تو انہیں یاد کرتی کرتی ان کی قبر تک کب پہنچی مجھے یاد ہی نہیں۔ وہاں جاتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں اپنے شوہر سے باتیں کرنے لگی، بالکل ایسے جیسے وہ میرے سامنے بیٹھے ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کی اماں مجھ پر بہت ظلم کر رہی ہیں، آپ کے جانے کے بعد میں بے وقت ہو کر رہ گئی ہوں، میری تو 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں رہی۔ میں اپنے شوہر سے باتیں کر ہی رہی تھی، میں ابھی رو رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی کھسیانی ہنسی کی آواز آئی۔ میں ڈر سی گئی تھی۔ میں بالکل بھی امید نہیں کر سکتی تھی
کہ اس اکیلے وقت میں کوئی میرے ساتھ موجود ہو سکتا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک آدمی میرے پیچھے کھڑا تھا، اس کی حالت عجیب سی تھی، اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی، بالوں کا حلیہ بھی عجیب سا تھا، بالوں پر مٹی تھی، جبکہ قد و قامت بہت زیادہ تھی۔ وہ شاید قد میں 6 فٹ کے قریب ہوگا، جبکہ اس کا وزن بہت کم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہیبت ناک معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی کمزوری کی وجہ سے آنکھیں باہر آئی ہوئی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر مجھ پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر کپ کپانے لگی۔ تو تم کون ہو؟ میں نے ہکلاتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو وہ آدمی زور زور سے ہنسنے لگا، اتنا ہنسا جیسے وہ کوئی پاگل انسان ہو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ یا تو چرس پیتا ہے یا پھر اپنے ذہن سے فارغ ہے، تبھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ میں کون ہوں؟ میں تو تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی ہو کر میں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری جگہ تو محلوں میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا غلیظ ہاتھ میرے آگے بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور کسی زخمی ناگن کی طرح پھنکارتے ہوئے اسے اپنے قریب آنے سے منع کیا۔ وہ مزید ہنسنے لگا، ہنستے ہنستے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے پڑی مٹی اپنی مٹھی میں اٹھائی اور اپنے بالوں پر ڈالنے لگا۔ اس کی یہ حرکت بہت ہی عجیب تھی۔ پھر وہ اس طرح اپنے سر کو جھومنے لگا جیسے مزار پر موجود کوئی ملنگ قوالی سن کر اپنے سر کو جھومتا ہے۔ میں وحشت ناک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے گورکن کی آواز آئی۔ اس کی آواز سن کر میرے دل کو تسلی ہوئی۔ اس کی آواز جس طرف سے آئی تھی میں اسی طرف بھاگی۔ وہ چرسی پیچھے مزید ہنسنے لگا۔ پتہ نہیں کہ اس کے ہنسنے کا جواز کیا تھا، وہ مجھے ڈرانے آیا تھا یا کیا بات تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ گورکھن سے پوچھا۔ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم اس کی فکر نہیں کرو بیٹی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارا شوہر ابھی اس دنیا سے گیا ہے، تم اس کی قبر پر آتی ہو، تم بالکل بھی فکر نہیں کرو۔ جب تم یہاں آؤ گی میں تمہاری حفاظت پر مامور رہوں گا۔ میرا اور کام ہی کیا ہے یہاں آنے والے لوگوں کی حفاظت کرنا۔ تم جب چاہو یہاں آ سکتی ہو۔ اس خبیث سے ڈر کر قبروں پر آنا مت چھوڑنا، قبریں انسان کو انسان کی حقیقت کی یاد دلاتی ہیں۔ گورکن کی باتیں سن کر مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ جب بھی دل پریشان ہوگا یہاں آ جاؤں گی۔ اس نے مجھے مزید منع بھی کیا کہ چرسی والی بات میں کسی کو نہ بتاؤں، ورنہ اگر لوگوں نے قبرستان آنا چھوڑ دیا تو گورکن کا دل بھی گھبرائے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ جس چیز کو میں خفیہ سمجھ رہی ہوں، جس چیز کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ صرف مجھے ہی پتہ ہے، میری ساس کو مجھ سے پہلے معلوم پڑ چکا ہوگا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میری ساس آگ بگولا بن کر کھڑی تھیں۔ کیا ہوا ہے ماں جی؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ میری ساس غصے میں پھنکارتے ہوئے بولیں، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ قبروں پر دیر تک نہیں رہتے، اسلام میں تو عورت کا قبر پر جانا بھی منع ہے، پھر تم کیوں گئی تھیں؟ ماں جی میں تو آپ سے پوچھ کر ہی گئی تھی، میں نے اپنی ساس کو وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ پوچھ کر گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت بار منع کیا تھا لیکن تم باز نہیں آئی، آ گئی نا قبر سے منہ کالا کروا کر۔ استغفر اللہ، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس وقت قبر پر گئی، وہاں پر تمہارے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا، وہ تمہیں ہاتھ لگا دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ کون؟ وہ زیادہ انجانی مت بنو، میری ساس نے مزید مجھ پر چلاتے ہوئے کہا۔ وہ سے مراد وہی چرسی ہے جو تمہارے پیچھے پڑا تھا اور تمہارا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا ماں جی؟ میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں کی اور وہ چلا گیا تھا، وہ پاگل تھا، جنونی تھا، اپنے سر کے بالوں میں مٹی ڈال رہا تھا، میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں کی، خدا کی قسم۔ اگر تم اتنی ہی پاک ہوتی تو تمہارا شوہر آج منو مٹی تلے نہ سو رہا ہوتا، تمہاری نحوست کی وجہ سے تمہارا میاں اس دنیا سے چلا گیا، اور تم ہو کہ تمہاری فلسفی ابھی بھی صحیح نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی ساس کی بہت ساری باتیں سنی، انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی خوب، لیکن ایک بات جو میری سمجھ سے باہر تھی وہ یہی تھی کہ آخر انہیں اس واقعے کے بارے میں کیسے پتہ چلا، جبکہ گورکن تو میری ساس سے بہت دور رہتا تھا اور میری ساس ہی قبروں پر آتی جاتی نہیں تھیں،
تو پھر آخر انہیں یہ بات کس نے بتائی؟ میں ان سے مزید سوالات نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وہ مجھ سے یہی کہتی کہ اب تم ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتی ہو، یقیناً تمہارے مزید کوئی منصوبے ہوں گے۔ میں اپنی ساس کی ان باتوں سے پہلے ہی پریشان ہوتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اب ان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گی۔ ان کے پاس جتنے بھی راز ہیں وہ بھلے انہی کے پاس رہیں۔ میری ساس نے البتہ مجھے قبرستان پر جانے سے منع کر دیا، یہ کہہ کر کے وہاں جانے سے ہمارے خاندان کی بہت زیادہ بے عزتی ہو سکتی ہے، اس لیے میں کوشش کروں کہ گھر پر وقت گزاروں اور انہی کی خدمت کروں۔ میری ساس نے اچانک مجھ سے کہا کہ میرے کمرے میں آ کر میری بات سن لو۔ میں ان کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ ساس نے بڑی ہی رازداری کے ساتھ دروازے کو کنڈی لگائی، پھر میرے سامنے بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، دیکھو نگین، تم یہ بھی جانتی ہو کہ تمہارا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اب تمہاری وقت پہلے جیسی نہیں جتنی کہ پہلے ہوا کرتی تھی جب تمہارا شوہر زندہ تھا۔ اب تم ایک بیوہ ہو اور ہم پر اصولاً تمہاری پرورش کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اچھے ہیں، ہم بہوؤں بیٹیوں کو گھروں سے نہیں نکالتے کہ تم اس گھر سے جاؤ۔ پر تم یہ بھی جانتے ہو کہ کوئی بھی انسان اپنے گھر میں کسی کو مفت بوجھ کے طور پر برداشت نہیں کرتا۔ تمہارا دیور عمر میں بھی تم سے چھوٹا ہے اور غریب بھی ہے، اس کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ ایک شخص کا بوجھ اٹھا سکے۔ سو اگر تم چاہتی ہو کہ تم اس گھر میں رہو تو تمہیں سب کی خوشامد ہی کرنا پڑے گی بیٹی۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہیں کھلاؤں گی، میری تو اپنی پینشن صرف 5,000 روپے ہے، تمہیں پتہ ہے اس پینشن کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہے وہ میرے بیٹے کے دم سے ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم خواہ جا کر اپنے ماں باپ کے گھر ان پر بوجھ بنو۔ اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی نند کی اور اپنی دیورانی کی خدمت کرنا ہوگی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مفت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ میں اپنی دیورانی کو اپنی مالکن مان لوں گی، یہاں نوکرانی بن کر رہ لوں گی ماں جی، مگر مجھے گھر سے مت نکالیے گا۔ میری ساس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی، ہاں تم بالکل صحیح کہتی ہو، ایک اکیلی عورت تو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتی ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کے آنگن میں گر جائے، لیکن ہم تمہیں یہاں پر حفاظت کے ساتھ رکھیں گے، سو تم اس گھر میں رہو، جب تک چاہو رہ سکتی ہو، لیکن اپنی نند اور اپنی دیورانی کی ہر بات ماننا ہوگی، ان کی خدمت کرنا ہوگی۔ پھر میرا بیٹا بھی تم سے خوش ہوگا اور تمہیں کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ تم اس گھر پر بوجھ ہو۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی، خوش تو کیا، بس میرے دل میں ایک اطمینان سا تھا کہ چلو اب مجھے رہنے کو ایک ٹھکانہ مل گیا ہے، میں بدلے میں گھر کے کام کر لوں گی، یہ لوگ مجھے برداشت کر لیں گے۔ میں نے یہی سوچا تھا، لیکن آگے کیا ہوگا میں اس بارے میں جانتی نہیں تھی۔ میں دن رات اپنی دیورانی کی خدمت کرنے لگی، لیکن دیورانی کو تو جیسے موقع چاہیے تھا مجھے گھر سے نکالنے کا۔ ایک دن کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، کہنے لگی کہ یہ عورت جان بوجھ کر میری صحت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، یہ یہی چاہتی ہے کہ میں بھی بیوہ ہو جاؤں، یا پھر میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں اپنے شوہر کی نظروں میں گر جاؤں، اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ کر رہی ہے تاکہ میری جگہ خود لے سکے۔ میں اپنی دیورانی کی گندی سوچ پر بہت زیادہ حیران تھی کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے۔ اس دن میرا دل بہت دکھا تھا۔ میری ساس بجائے میری حمایت کرنے کے میری دیورانی ہی کی سائڈ لینے لگیں، کہنے لگیں کہ ہاں میں جانتی ہوں تم شوہر والی ہو، خدا تمہیں سدا سہاگن رکھے، اس عورت کا کیا بھروسہ ہے، آج خود بیوہ ہے، کیا پتہ کل کو تمہیں بھی اسی طرح کی حالت میں دیکھنا چاہتی ہو، کم نصیب انسان سے دور رہنا چاہیے۔ ساس کی باتیں سن کر میں مزید رونے لگی، ان کو یہ بات بھی ناگوار گزری، کہنے لگیں کہ تمہاری اسی ٹسوے بہانے کی عادت کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، تم اس گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ میں مزید اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن میرے پاس اپنے شوہر کی قبر پر جانے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے تھے، میں گھر سے نکل گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، لیکن بس دل میں ایک امید سی تھی کہ شوہر کی قبر پر جاؤں گی تو مجھے سکون ملے گا۔ مجھے اس گورکھن کی بات بھی یاد تھی، اس نے مجھے کہا تھا تم جب چاہو یہاں آ سکتی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، باہر کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مشکل سے میں قبرستان پہنچی۔ مصیبت یہ تھی کہ میں گھر سے جوتے پہن کر بھی نہیں گئی، میں اسی طرح ننگے پاؤں چل پڑی۔ راستے میں بہت سارے پتھر اور کنکریاں
میرے پاؤں کو چبھنے لگے، مجھے درد بھی بہت ہوا، دل چاہا کہ یہاں سے واپس چلی جاؤں، لیکن پھر اپنی ساس کی باتیں، اپنی دیورانی کا چہرہ یاد آتا تو میں آگے چلنے لگتی۔ چلتے چلتے کب قبرستان آیا میں نہیں جانتی۔ قبرستان کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میری نظر ایک عورت پر پڑی جس نے بہت بھاری قسم کے دیے جلا رکھے تھے اور وہ قبروں کے آس پاس پھر رہی تھی۔ اس کی صورت خوفناک تھی، اس کا حلیہ میری ساس جیسا ہی تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت ڈر لگنے لگا۔ میں وہیں پر بیٹھتی چلی گئی، میں مزید آگے نہیں جا سکتی تھی۔ عورت اپنے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی چادر بھی اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ قبروں کے گرد یوں چکر لگا رہی تھی جیسے طواف کر رہی ہو۔ اس کا یہ عمل کافی دیر جاری رہا، شاید کہ رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا، لیکن اس کی بڑبڑ بند نہیں ہوئی۔ وہ اسی طرح زیر لب کچھ بڑبڑاتی اور پھر آگ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پھینکتی جاتی۔ آگ مزید بھڑک اٹھتی اور اس کا منتر بھی تیز ہو جاتا۔ یہ سارا منظر مجھے بھی پریشان کر رہا تھا، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد اب وہ مجھے پریشان نہیں کر رہی تھی۔ کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے کافی وقت گزر چکا تھا، میں بھی مزید بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے جیسے ہی گردن ایک طرف کو ڈھلکائی، میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ نیند اور بھوک سولی پر بھی لگ جاتی ہے۔ میں بھی اسی طرح سو گئی جیسے میں نے اپنی گردن کو ایک طرف جھکا رکھا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ میری نظریں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے ٹھیک کیے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ قبرستان جیسی جگہ پر مجھے آخر نیند کیسے آ گئی۔ میں تو اسی بات پر حیران تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اپنے شوہر کی قبر تو دیکھ لوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سی امید سی ہوتی تھی۔ میں فوراً اپنے شوہر کی قبر پر پہنچ گئی۔ وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں یوں ہی بے دہانی میں قبر پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے پاؤں میں کوئی چیز چبھنے لگی۔ میں نے پاؤں ہٹایا مگر اس ساری جگہ پر مجھے کچھ چبھ رہا تھا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں بظاہر نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے وہاں سے قبر کی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ مٹی ہٹاتے ہٹاتے میری نظر جس چیز پر پڑی اس نے تو میرے حواس باختہ کر دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہاں پر ایسی چیز مل جائے گی۔ میں نے سب سے پہلے ادھر ادھر دیکھا، سوچا کہ کیا پتہ کسی کی امانت گر گئی ہو، مجھے واپس رکھ لینی چاہیے۔ لیکن پھر سوچا اگر امانت ہی ہوتی تو وہ اتنی گہری زمین کے نیچے کیسے دبائی جاتی؟ اگر کوئی چیز گری ہی ہوتی تو وہ اوپر اوپر گری ہوتی، اس طرح نیچے قبر کی مٹی میں دبانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی سوچ کر میں نے اس چیز کو وہاں سے اٹھا لیا، مگر اب سوال یہ تھا کہ کہیں مجھے الٹا نقصان نہ ہو جائے۔ ایسی چیزیں استعمال کرنے سے عموماً میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے جو فائدے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ میں نے گورکھن کے گھر کا دروازہ بجایا۔ وہ تو بیچارہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ مجھے گورکھن پر بھی شک ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں بتائی۔ میں اس سے یوں ہی باتیں کرنے لگی کہ کیا کوئی یہاں پر کبھی اپنی قیمتی چیز بھول کر گیا ہے؟ گورکھن کہنے لگا کہ نہیں، قبرستان میں کوئی آدمی چیز بھول کر نہیں جاتا۔ ہاں، البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر یہاں اپنی چیزیں رکھ جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ اس لیے کہ ان کے کسی نہ کسی عمل میں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً سونے کا زیور یا کچھ اور قیمتی چیزیں جو کہ لوگ عموماً اپنے گھروں میں ہی رکھتے ہیں، لیکن ایسے عوامل کے لیے لوگ قربان بھی کر دیتے ہیں۔ میں گورکھن کی باتیں سن کر بڑی حیران اور پریشان ہوئی تھی، کیونکہ مجھے بھی اپنے شوہر کی قبر کے پاس سے جو ملا تھا وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ بھاری بھر سونے کی ایک چین تھی جو کم از کم 10 تولے کے قریب ہوگی۔ مجھے اصل سونے کی پہچان بھی تھی اور وزن کا بھی اندازہ ہو جاتا تھا۔ وہ سونے کی چین کافی بھاری تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، گورکھن کو مزید کوئی بات نہیں بتائی اور میں سیدھا بازار پہنچ گئی۔ بازار پہنچ کر میں نے اس چین کو پہلے کٹوا کر اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ میں یکدم سارے پیسے کسی سے بھی لیتی تو وہ یہی شک کرتا کہ شاید میں کسی نہ کسی چوری چکاری میں ملوث ہوں۔
میں نے پہلے اس چین کے 7-8 ٹکڑے کروا لیے، اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب آہستہ آہستہ میں نے ایک کرائے کا گھر لیا جو کہ اس چین کا ایک حصہ بیچ کر لیا تھا۔ میرے پاس اب کافی سارے روپے، میں نے اس چین کے باقی حصے بھی اس طریقے سے بیچے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ رفتہ رفتہ میں نے اپنا ایک الگ گھر بنا لیا۔ میری ساس اور نندوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میں اکیلے رہ رہی ہوں اور اپنا گھر بھی بنا چکی ہوں۔ ادھر میرے ماں باپ بھی مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے میرے سسرال والوں پر یہ بات ڈال دی کہ ہماری بیٹی آپ لوگوں نے غائب کی ہے۔ کچھ عرصہ ان کی لڑائی چلتی رہی، پھر میرے ماں باپ کو میرے بارے میں پتہ چلا، وہ بھی مجھ سے ملنے آئے۔ کرتے کرتے یہ بات میری ساس تک پہنچ گئی کہ میں تو الگ گھر میں رہ رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے اس گھر سے نکال چکی تھیں۔ میں اس میں نہ واپس جانا چاہتی تھی، نہ انہیں اپنے گھر بلانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد میری ساس نے مشہور کر دیا کہ میں نے پتہ نہیں کیا غلط کام کر کے یہ پیسے کمائے ہیں۔ یہ بات میرے رب کو ہی معلوم ہے کہ یہ خزانہ کیسے میرے ہاتھ لگا اور میری زندگی میں تبدیلی کیسے آئی۔ سچ ہے کہ انسان جب سفر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اکیلا کبھی نہیں کرتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔